بھائی اب آپ شادی کر لیں پلیز، ہمیں ایک پیاری سی بھابھی چاہیے۔ حیدر اور نمیر کی بات پہ وہ دھیما سا مسکرایا۔ والدین کی وفات کے بعد اذلان نے دونوں کو باپ بن کے پالا تھا، لیکن گھر میں عورت کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ اذلان ان کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ ہم نے بھابھی پسند کر لی ہے، اور وہ دو نمونے مل کے اپنی پیاری دوست منہا کو بھابھی بنا لائے۔ اذلان کو لگا وہ اس کی شادی ایک میچور لڑکی سے کروائیں گے۔ بات سنیں، یہ زپ بند کر دیں۔ اپنے سے 12 سال چھوٹی منہا کو دیکھتے گہرا سانس بھرا کہ وہ ایک دم اس کی جانب مڑی۔ اذلان اس کا فگر دیکھتا ایک پل کو دھنگ رہ گیا۔ وہ بھی انتہا خوبصورت تھی۔ مجھے لولی پاپ کھانا ہے، اس کی فرمائش سنتے اذلان کے ہونٹوں پہ مسکان۔ روشنیوں اور کہکوں سے سجا وہ کشادہ ڈرائنگ روم، جہاں وقت جیسے لمحے بھر کے لیے تھم گیا تھا۔ جب اذلان نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کی طرف حیرت اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا تھا، جو سامنے بیٹھے کسی معصوم بچے کی طرح نادان مسکراہٹیں سجائے اسے ہی دیکھ رہے تھے، اذلان کے چہرے پر ہمیشہ قائم رہنے والی متانت اس وقت اور گہری ہو گئی تھی۔ جب حیدر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی اب آپ شادی کر لیں پلیز، ہمیں ایک پیاری سی بھابھی چاہیے، جس پر نمیر نے بھی تائید میں تیزی سے سر ہلایا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس پر اذلان کے سخت تاثرات میں ایک دھیمی سی مسکراتے ہوئے نرمی شامل ہو گئی تھی، کیونکہ والدین کی اچانک وفات کے بعد اسے اپنے تمام خوابوں اور خواہشات کو دفن کر کے صرف ان دونوں بھائیوں کو باپ بن کر پالا تھا اور ان کے لیے اپنی پوری جوانی وقف کر دی تھی۔ مگر اس بڑے سے اور عالیشان گھر میں ایک عورت کے لمس اور اس کی موجودگی کی کمی ہر لمحہ شدت سے محسوس ہوتی تھی، جسے پورا کرنے کے لیے آج یہ دونوں بھائی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اذلان نے گہرا سانس لیتے ہوئے ان کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ دونوں اس کے لیے کسی سمجھدار، سنجیدہ اور خاندانی لڑکی کا انتخاب کریں گے جو اس کے ساتھ اس گھر کو بھی سنبھال سکے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دونوں نمونے پہلے ہی اپنا کھیل مکمل کر چکے ہیں، اور جب حیدر نے نہایت فخر سے اعلان کیا کہ ہم نے بھابھی پہلے ہی پسند کر لی ہے، اور وہ دو نمونے مل کے اپنی پیاری اور جگری دوست منہا کو اس کی دلہن بنا کر لانے والے تھے، تو اذلان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچی تھی۔ شادی کی تمام رسمیں کسی خواب کی طرح تیز رفتاری سے نبھائی گئیں، اور وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جب اذلان اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں سجا ہوا بستر اور ہلکی سی روشنی ایک عجیب سا رومانوی ماحول بنا رہی تھی۔ لیکن اذلان کا ذہن اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ایک میچور اور سنجیدہ لڑکی کا سامنا کرنے جا رہا ہے، مگر جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس پل بھر کے لیے اٹک گیا، جب منہا جو اپنے سرخ لباس اور روسی لباس میں کسی پری کی طرح چمک رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی دلہن والی سنجیدگی کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہ بے باکی اور معصومیت سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی کہ بات سنیں ذرا، یہ زپ بند کر دیں۔ اور اپنے سے پورے 12 سال چھوٹی اس منہا کی عجیب اور بے ساختہ فرمائش سن کر اذلان نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا، مگر جیسے ہی منہا ایک دم اس کی جانب مڑی اور اذلان کی نظریں اس کے حسین سراپے اور بے پناہ خوبصورتی پر پڑی، تو وہ ایک پل کو واقعی دنگ رہ گیا۔ لیکن اس حیرت کا سلسلہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگلے ہی سیکنڈ منہا نے بچوں کی طرح منہ بنا کر ایک اور معصومانہ فرمائش داغ دی کہ مجھے لولی پاپ کھانا ہے، اور اس کی یہ سادگی اور نادانی دیکھ کر اذلان کے سخت اور سرد ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی، جو اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، اور کمرے میں پھیلی ہوئی دھیمی روشنی میں اذلان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر منہا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلا دی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی سخت گیر اور سنجیدہ انسان ہے جس کا نام سن کر اس کے بھائی حیدر اور نمیر بھی ایک پل کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ اذلان نے اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے خود کو واپس اسی روایتی سنجیدہ روپ میں ڈھالا، اور منہا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر روبدار لہجے میں پوچھا کہ کیا تمہیں واقعی اس وقت لولی پاپ کھانا ہے؟ جس پر منہا نے بغیر کسی خوف کے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور اس بات میں سر ہلا کر بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، مجھے بالکل اب بھی کھانا ہے، کیونکہ حیدر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر میں میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ لیکن آپ تو بس مجھے گھورے جا رہے ہیں
اور اس کی اس بے باک بات پر اذلان اپنے اندر اٹھتے ہوئے حیرت کے طوفان کو بمشکل چھپا پایا، اور پھر خاموشی سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں اس نے اپنے فون سے نیچے ملازم کا فون کر کے فوراً کچھ سویٹس اور لالی پاپس اوپر بھجوانے کا حکم دیا، جو سن کر منہا کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے حد پیاری مسکان پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازم جب ٹرے لے کر آیا تو منہا بغیر کسی شرم یا جھجک کے آگے بڑھ کر اپنی پسندیدہ کینڈی اٹھائی اور اپنے عروسی لباس کے بھاری دوپٹے کو ایک طرف پھینک کر صوفے پر یوں براجمان ہو گئی جیسے وہ اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو، جبکہ اذلان خاموشی سے اس کے ہر انداز، اس کے ہر ادائے معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں یہ احساس بیدار ہو رہا تھا کہ اپنے سے 12 سال چھوٹی اس لڑکی کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، مگر اسی اثناء میں منہا کا فون جو صوفے کے کونے پر پڑا تھا اچانک تھر تھر آیا اور اس کی اسکرین پر ایک گمنام نمبر چمکنے لگا، جسے دیکھتے ہی منہا کے چہرے کی تمام معصومیت اور شادابی پل بھر میں غائب ہو گئی اور ایک زردی سی اس کے خوبصورت چہرے پر چھا گئی۔ اذلان کی تیز نگاہوں نے اس بدلاؤ کو فوراً محسوس کر لیا تھا، جب منہا نے گھبرا کر اذلان کی طرف دیکھا اور جلدی سے فون کی کال کاٹ کر فون کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر نہایت نرم مگر تفتیشی لہجے میں پوچھا کہ کس کا فون تھا اور تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ تو منہا نے نظریں چرا کر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس کسی لانگ ڈسٹینس کمپنی کی پرومو کال تھی۔ مگر اس کی کانپتی ہوئی آواز اور آنکھوں میں تیرتا ہوا خوف اذلان جیسے تجربہ کار اور باریک بین انسان سے چھپ نہ سکا۔ صبح کا سورج جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اذلان کی آنکھ کھلی اور اس کی پہلی نظر صوفے پر پڑی، جہاں منہا اب بھی اپنے بھاری روسی جوڑے کے دوپٹے کو غلاف کی طرح اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت اور بے فکری فکری ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اذلان نے اپنے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا اور خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ روزمرہ کے مطابق تیار ہو کر نیچے جا سکے۔ اذلان جب تر و تازہ ہو کر نیچے ہال میں پہنچا تو وہاں حیدر اور نمیر پہلے سے ہی ناشتے کی میز پر بیٹھے اپنی نئی بھابھی کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اذلان کو اکیلے نیچے آتے دیکھا تو حیدر نے شرارت سے مسکراتے پوچھا کہ بھائی، ہماری پیاری بھابھی کہاں ہیں؟ کہیں آپ نے پہلے ہی دن انہیں ڈرا تو نہیں دیا؟ جس پر اذلان نے اسے ایک سنجیدہ اور سخت خوری سے نوازا، مگر اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ منہا واقعی ایک الگ ہی دنیا کی مخلوق ہے۔ ابھی ناشتے کی شروعات ہوئی تھی کہ اوپر سے منہا بھاگتے ہوئے زینہ اترنے لگی۔ اس نے اپنا بھاری جوڑا تبدیل کر کے ایک سادہ سا مگر بے حد خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو بے ترتیبی سے جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ وہ سیدھی ناشتے کی میز پر آئی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حیدر کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے بولی کہ تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ اذلان بھائی بہت نرم دل ہیں، لیکن یہ تو رات بھر مجھے صرف اپنی عقابی آنکھوں سے گھورتے رہے ہیں۔ اور اس کی اس بے باک بات پر حیدر اور نمیر کا زوردار قہقہ گونج اٹھا، جبکہ اذلان کے ہاتھ میں تھاما ہوا چائے کا کپ ایک پل کے لیے ہوا میں معلق ہو گیا۔ اذلان نے اپنے چہرے پر سنجیدگی کا خول چڑھاتے ہوئے کہا کہ منہا، یہ بات چیت کا کون سا طریقہ ہے، اور تمہیں ناشتے کی میز پر تمیز سے بیٹھنا چاہیے۔ لیکن منہا نے اس کے ڈانٹ کو بالکل ہوا میں اڑا دیا اور الٹا اذلان کی پلیٹ سے ٹوسٹ اٹھا کر کھاتے ہوئے بولی، آپ مجھ پر رعب نہ جمائیں، میں حیدر و نمیر کی دوست ہوں اور اس گھر میں میری حکومت چلے گی۔ منہا کی اس شوق اور نادان ادا نے پورے گھر کا ماحول یوں بدل دیا کہ جس گھر میں ہمیشہ خاموشی اور سنجیدگی کا راج ہوتا تھا وہاں اب قہقوں کی گونج تھی۔ اذلان خاموشی سے چائے کے گھونٹ لیتا ہوا منہا کی ان دلکش شرارتوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کا دل آہستہ آہستہ اس بات کو تسلیم کرنے لگا تھا کہ اس معصوم لڑکی نے واقعی ان گھر کی ویرانی کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن ابھی وہ اس خوشگوار تبدیلی کا لطف ہی لے رہے تھے کہ اچانک منہا کی نظر ہال کے مرکزی دروازے کی طرف گئی، جہاں ایک اجنبی شخص ڈارک سوٹ پہنے کھڑا اذلان سے ملنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے منہا کے ہاتھ سے ٹوسٹ کا ٹکڑا نیچے گر گیا اور اس کی رنگت لمحوں میں فک ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور پھر جلدی سے اذلان کے پیچھے جا کر اس کا بازو اتنی سختی سے تھام لیا کہ اذلان کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اپنے جسم میں محسوس ہونے لگی۔ اذلان نے چونک کر پیچھے مڑ کر منہا کا زرد چہرہ دیکھا اور پھر اس اجنبی شخص کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ اذلان نے اپنی جبلت کے تحت فوراً منہا کو اپنے پیچھے ڈھانپ لیا اور اس کی کپکپاتی ہوئی انگلیوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے مکمل تحفظ کا احساس دلایا۔ پھر اس نے اپنی عقابی نگاہیں اس اجنبی شخص پر جمائیں
اور انتہائی سرد اور رعبدار لہجے میں پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں بغیر اجازت کے کس کے بلاوے پر اندر داخل ہوئے ہو؟ وہ شخص جس کے چہرے پر پہلے ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی، اذلان کی شاندار شخصیت اور اس کے جلال کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ہچکچایا، مگر جلدی اپنے تاثرات کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں تو بس اپنی چھوٹی صاحبزادی یعنی منہا بی بی کا حال احوال پوچھنے آیا تھا اور یہ دیکھنے آیا تھا وہ اپنے نئے گھر میں خوش ہے یا نہیں۔ اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ سن کر منہا کی گرفت اذلان کے بازو پر اور زیادہ سخت ہو گئی، جیسے وہ شدید خوف کے عالم میں ہو۔ اذلان نے منہا کی ذہنی حالت کو فوراً بھانپ لیا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے آگے بڑھا، شخص کا گریبان تو نہیں لیکن اس کا راستہ روکتے ہوئے صاف اور سخت الفاظ میں کہا کہ منہا اب اس گھر کی عزت ہے اور اذلان شاہ کی بیوی ہے۔ اگر آئندہ تم یا تمہاری پرچھائیاں بھی اس گھر کے آس پاس نظر آئی تو انجام کی ذمہ دار تمہاری اپنی ذات ہوگی۔ اذلان کی اس دھمکی میں اتنا وزن تھا کہ وہ شخص ایک لفظ بھی بولے بغیر الٹے قدموں وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس شخص کے جاتے ہی حیدر اور نمیر بھی شدید تشویش کے عالم میں آگے بڑھے، لیکن اذلان نے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کو کہا اور منہا کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا اوپر کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی منہا صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اذلان خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ منہا کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے تمام ڈر ختم کر دے، لیکن اس کے اندر کا سنجیدہ انسان ابھی بھی ایک فاصلہ قائم رکھے ہوئے تھا۔ اذلان نے نرمی سے جھک کر منہا کے چہرے سے آنسو پونچھے اور بولا کہ منہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن مجھے سچ جاننا ہے وہ شخص کون تھا اور تم اس سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ منہا نے اذلان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے غصے کے بجائے بے پناہ حفاظت اور فکر نظر آئی۔ منہا نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ وہ اس کے تایا کا خاص آدمی تھا اور اس کے تایا اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے، اسی لیے اس نے حیدر اور نمیر کی مدد سے شادی کے لیے اتنی جلدی ہاں کی تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ سکے۔ یہ سچ سن کر اذلان کے دل میں ایک طرف منہا کے لیے ہمدردی کا سمندر امڑ آیا تو دوسری طرف اس بات کا رنج بھی ہوا کہ اس شادی کی شروعات صرف ایک پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ تاہم اس نے منہا سے وعدہ کیا وہ بھر طوفان کا مقابلہ خود کرے گا اور منہا کو ایک محفوظ چھت فراہم کرے گا۔ اس واقعے کے بعد سے گھر کی فضا میں ایک عجیب سا جذباتی تناؤ اور ساتھ ہی ساتھ خاموش محبت کا احساس کھل چکا تھا۔ اذلان نے اب منہا کی حفاظت کے لیے اپنے خاص باڈی گارڈز کو الرٹ کر دیا، لیکن منہا کے ساتھ اس کا رویہ پہلے سے زیادہ نرم اور توجہ سے بھرپور ہو گیا تھا۔ منہا جو پہلے اذلان کو صرف ایک سخت کی شوہر سمجھتی تھی، اب اس کی اس خاموشی، دیکھ بھال اور تحفظ پر دل ہی دل میں اس کی گریفتہ ہونے لگی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ اذلان کس طرح رات کو لیٹ آنے کے باوجود سب سے پہلے اس کے کمرے کا چکر لگاتا ہے، اس کے سونے کے بعد اس پر کمبل درست کرتا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی پسند اور ناپائید کا خیال رکھتا ہے۔ ایک شام جب اذلان آفس سے واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا گفٹ پیک تھا۔ منہا جو ڈرائنگ روم میں حیدر اور نمیر کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اذلان کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ اذلان نے وہ پیکٹ منہا کی طرف بڑھایا اور دھیمے سے مسکرا کر بولا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ منہا نے حیرت سے پیکٹ کھولا تو اس میں دنیا بھر کی بہترین چاکلیٹس اور اس کی پسندیدہ فلیورز کے لولی پاپس کا ایک پورا باکس موجود تھا۔ یہ دیکھ کر منہا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے اور وہ اپنے تمام ڈر اور فاصلوں کو بھول کر بے ساختہ اذلان کے بالکل قریب آئی، اس کے گال پر ایک ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے بولی، آپ دنیا کے بہترین شوہر ہیں۔ اس ناگہانی اور معصومانہ عمل پر اذلان کا پورا وجود ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا اور حیدر اور نمیر زوردار سیٹیاں بجا کر ماحول کو مزید پرمزہ بنا دیا۔ اذلان نے جلدی سے اپنی رنگت بدلتے ہوئے خود کو سنبھالا اور ایک جعلی سختی سے کہا کہ منہا تم کب بھی بڑی نہیں ہوگی، اور پھر خاموشی سے اپنے قدم اوپر کمرے میں بڑھا دیے۔ لیکن جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اس بات کا شدید احساس ہو رہا تھا اپنے سے 12 سال چھوٹی یہ معصوم لڑکی اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں رہی بلکہ اس کے دل کی دھڑکن بن چکی ہے۔ دوسری طرف منہا بھی اپنے کمرے میں آ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ جس پناہ کی تلاش میں اس گھر میں آئی تھی وہاں سے ایک ایسی محبت مل چکی ہے جس کے لیے وہ اپنی پوری زندگی بھی وار سکتی ہے۔ لیکن اسی رومانی اور پرسکون لمحے میں ڈرائنگ روم کے نیچے پڑے اذلان کے پرسنل فون پر ایک گمنام نمبر سے میسج چمکا جس میں لکھا تھا کہ اذلان شاہ اپنی اس معصوم دلہن کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ جو کھیل اس نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے اس کی قیمت تمہارے پورے خاندان کو چکانی پڑے گی۔ رات کا آخری پہر تھا اور پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اذلان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا اس گمنام پیغام کو بار بار دیکھ رہا تھا۔
जिसने इसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी बर्पा कर दी थी। इसे अपने सबसे काबिल एतमाद प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को फ़ोन मिलाकर मीना के माजी और इसके ताया के तमाम मसौर रसूख की मुकम्मल रिपोर्ट सुबह तक पेश करने की सख्त हुक्म दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें अजलान के डेस्क पर पड़ी तो इसके सामने एक लिफाफा मौजूद था, जिसे खोलते इसके पांव तले से जमीन निकल गई। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मीना के ताया ने इसके वालिद की तमाम जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था और मीना को एक शदीद जज्बाती और माली दबाव में मुब्तला करके एक ऐसे शख्स से शादी पर मजबूर कर रहे थे जो उम्र में इसके वालिद के बराबर था। इस खौफनाक सूरत हाल से निकलने के लिए मीना ने हैदर और नुमैर के सामने अपनी परेशानी का जिक्र किया था और इसी जल्दबाजी में इस घर में पनाह ली थी। अजलान ने जब यह पढ़ा तो इसके दिल में एक तरफ मीना की इस बेबसी पर शदीद तड़प और हमदर्दी जागी, मगर दूसरी तरफ इसके खुददार ज़हन को ये बात शदीद नागवार गुजरी कि इस शादी को महज एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसी असना में मीना जो अजलान के लिए सुबह की चाय की ट्रे लिए मुस्कुराते हुए स्टडी रूम में दाखिल हुई तो अजलान ने अपने चेहरे पर एक हर दर्जे सर्द और ओबदार तासुर जमा लिया। मीना ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए बेबाकी से कहा, आप रात पर सोए नहीं क्या? लेकिन अजलान ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और रिपोर्ट का लिफाफा दबाते हुए इंतहाई सख्त और ठंडे लहजे में बोला कि मीना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है और मैं चाहूँगा तुम मुझसे कोई झूठ ना बोलो। अजलान की आवाज़ का बदलता हुआ लहजा सुनकर मीना का दिल धक से रह गया और इसके हाथों की कपकपाहट चाय की ट्रे से साफ जाहिर होने लगी। अजलान ने अपनी अकाबी निगाहें इस पर जमाते हुए पूछा कि क्या इस घर में आना और मुझसे शादी करना सिर्फ अपने ताया के जाल से बचने का एक जरिया था? ये सवाल सुनते ही मीना के चेहरे की तमाम शादाबी उड़ गई और वह बेसाख्ता एक कदम पीछे हट गई। मीना का खामोश रहना, इसकी आंखों में अचानक तैरने वाले आंसू अजलान के लिए इस बात की तस्दीक बन गए थे कि इसका अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त था। अजलान ने गहरा और तपता हुआ सांस भरा और अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ रुख मोड़ लिया। इसकी पुश्त मीना की तरफ थी, लेकिन इसकी आवाज़ में एक ऐसा जब्त था और दुख था जो मीना के जिगर को चीर गया। अजलान ने इंतहाई खामोश मगर काटदार लहजे में कहा, तुमने और मेरे भाइयों ने मुझे एक ऐसे खेल का हिस्सा बनाया जिसकी हकीकत से मैं मुकम्मल नावाकिफ था। तुमने मुझे सिर्फ एक पनागा समझा और मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी इस नादानी और मासूमियत को सच समझता रहा। मीना ने हिचकियाँ लेते हुए आगे बढ़कर अजलान का बाजू थामने की कोशिश की और रोते हुए बोली कि अजलान, मेरी बात सुने। शुरुआत चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन मैंने कभी आपको धोखा देने का नहीं सोचा था। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और जान बचाना चाहती थी और हैदर ने ही मुझे ये मशवरा दिया था। लेकिन अजलान ने नहायत ज़ब्त के साथ अपना बाजू छुड़ा लिया और बिना इसकी तरफ देखे बोला, तुम्हें इस घर में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी जायदाद भी वापस मिलेगी और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा क्योंकि तुम अब इस घर की बहू हो। लेकिन मुझसे अब किसी जज्बे या मोहब्बत की तवक्को मत रखना। यह कहकर अजलान स्टडी रूम से निकल गया और पीछे मीना दरवाजे के करीब बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले कुछ दिनों में घर का पूरा नक्शा ही बदल गया। अजलान का रवैया मीना के साथ बिल्कुल रस्मी और सर्द हो चुका था। वो इसकी हर ज़रूरत का ख्याल पहले से भी ज़्यादा रखता, इसके लिए कार्स और आसाइशें फराहम करता था। लेकिन ना इसकी आंखों में अब वो धीमी सी मुस्कुराते हुए नरमी थी और ना ही वो मीना की किसी शरारत पर तवज्जो देता था। हैदर और नुमैर भी अजलान के इस शदीद बदलाव और घर के तनाव को देखकर शर्मिंदा थे, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। मीना को अब इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अजलान की सर्द महरी और बेरुखी इसके लिए ताया के मजालिम से भी ज़्यादा तकलीफदा थी। इसे अपने कमरे में लगे शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से वादा किया कि वो अजलान शाह का एतमाद और इसकी मोहब्बत हर कीमत पर वापस हासिल करेगी, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान ही दाव पर क्यों ना लगानी पड़े। घर की फिजाएं अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। जहाँ पहले कह के और शरारतें गूंजती थी, वहाँ एक भारी और गहरा सकूत तारी था। अजलान ने खुद को काम में इतना मसरूफ कर लिया था कि वो सुबह मीना के जागने से पहले निकल जाता और रात को इस वक्त लौटता जब पूरे घर के चिराग बुझ चुके होते। मीना रोज़ रात को बिस्तर पर लेटकर दरवेशों की तरह दरवाजे की आहट का इंतज़ार करती, लेकिन अजलान जब कमरे में दाखिल होता तो बगैर इसकी तरफ देखे खामोशी से सोफे पर तकमीली काम करने बैठ जाता या दूसरे कमरे की तरफ रुख कर लेता। एक दिन मीना ने हिम्मत करके अजलान के पसंदीदा खाने अपने हाथों से तैयार किए और रात को खुद डाइनिंग टेबल पर इसका इंतज़ार करने लगी। जब अजलान देर से वापस आया और इसने मीना को यूं उदास और इंतज़ार करते देखा
تو اس کے تاثرات میں ایک پل کو تڑپ ابھری، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اذلان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور نہایت سرد لہجے میں بولا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس گھر میں ایک ملکہ کی طرح رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن میرے دل میں جگہ بنانے کی بیکار کوشش مت کرو۔ اذلان کے یہ سخت الفاظ مینا کے نازک دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ مینا کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی طرح بہتے آنسو دیکھ کر اذلان کا قدم ایک لمحے کو رکا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ مڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے اور کہے کہ وہ اس کی اس مسکراہٹ کے بغیر مر رہا ہے، لیکن اس کی خوددار اور زخمی غرور نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اس رات مینا نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ جانا کسی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے اس کی بے رخی کا سامنا کرنا جسمانی تشدد سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں مینا کو احساس ہوا وہ اب صرف پناہ کی طالب نہیں رہی، بلکہ اذلان شاہ کی محبت اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکی ہے۔ اگلی صبح جب مینا اپنے آنسو پونچھ کر ایک نیا عزم کیا، اس نے فیصلہ کر لیا وہ اذلان کو سچائی کا یقین دلا کر رہے گی اور اپنے تایا کے سائے کو ہمیشہ کے لیے اپنی اور اذلان کی زندگی سے مٹا دے گی۔ اس نے حیدر اور نمیر سے بات کی جو پہلے ہی اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ تھے، اور ان سے کہا کہ وہ اذلان شاہ کے دفتر کا پتہ دیں کیونکہ وہ وہاں جا کر کھل کر اپنی محبت کا اعتراف کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اذلان شاہ اپنے عالیشان دفتر کے ڈیسک پر بیٹھا مینا کو وہ چھوٹا سا لولی پاپ اپنے ہاتھ میں گھما رہا تھا جو وہ پہلی رات اس کے لیے لایا تھا۔ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں شدید اداسی اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس فاصلے سے جل رہا تھا، لیکن اسے لگتا تھا مینا کی معصومیت صرف ایک ڈرامہ تھی۔ اسی اثناء میں مینا ہمت جمع کر کے اس کے دفتر پہنچ گئی۔ دفتر کا عملہ اذلان شاہ کی دلہن کو دیکھ کر احترام سے راستہ چھوڑتا گیا اور مینا سیدھے اس کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اذلان نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے مینا کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ اذلان کچھ کہتا، مینا نے آگے بڑھ کر اس کے ڈیسک پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور کامتی مگر پختہ آواز میں بولی، آپ مجھ سے جتنا چاہے غصہ ہو لیں، لیکن مجھے سزا دیں، لیکن مجھ سے میری محبت نہ چھینیں۔ میں مانتی ہوں میں اس گھر میں پناہ لینے آئی تھی، لیکن خدا کی قسم اذلان، جس دن آپ نے میری زپ بند کی اور میرے لیے لولی پاپ لائے، اسی دن سے یہ مینا صرف اور صرف اذلان شاہ کی ہو چکی تھی۔ اذلان اس کا یہ بے باک اعتراف سن کر ایک پل کو شجدہ رہ گیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ مینا کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ محبت کی وہ وجود تھی جسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ اذلان نے جیسے ہی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر قدم آگے بڑھایا اور مینا کا ہاتھ تھامنا چاہا، ٹھیک اسی لمحے اس کے پرسنل فون کی شدید گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے اس کی سیکورٹی پیڈ کی بدحواسی آواز آئی۔ سر، تایا کے گنڈوں نے حیدر اور نمیر کی گاڑی کو گھیر لیا اور وہ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رومانس کی وہ فضا لمحوں میں خوف اور بارود کی بکھری ہوئی لہر بدل گئی۔ اذلان کا ہاتھ مینا کے ہاتھ تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں ہی معلق رہ گیا۔ حیدر اور نمیر کی جان کو خطرے کی خبر سنتے ہی اذلان کے چہرے کے تمام تاثرات سمندر کی طرح سخت ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ اتر آیا۔ اس نے ایک پل بھی تاخیر کیے بغیر اپنے سیکورٹی چیف کو فوری ایکشن کا حکم دیا اور خود کیبن کے دروازے کی طرف بڑھا۔ مینا جو ابھی اپنے جذبات کے اظہار کے بعد اذلان کے جواب کی منتظر تھی، صورتحال کی سنگینی کو دیکھ کر شدید خوف زدہ ہو گئی اور اس نے اذلان کا بازو تھامتے ہوئے روتے ہوئے کہا، اذلان پلیز مجھے سچ بتائیں، حیدر اور نمیر ٹھیک تو ہیں؟ اذلان نے اپنے جذبات پر سخت ضبط قائم کرتے ہوئے مینا کے ہاتھ کو اپنے بازو سے الگ کیا، لیکن اس بار اس کے لمس میں کوئی سرد مہری نہیں بلکہ ایک عجیب سی حفاظت اور تڑپ تھی۔ اس نے انتہائی گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ تم بالکل یہی کیبن میں رہو گی اور باہر قدم بھی نہیں نکالو گی، میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح کیبن سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف شہر کی ایک مصروف سڑک پر حیدر اور نمیر کی گاڑی کو دو کالی گاڑیوں نے آ کر ہر طرف سے گھیر لیا۔ گاڑی کے شیشوں پر مسلسل ضربیں لگائی جا رہی تھی اور مینا کے تایا کے آدمی انہیں گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اذلان کو بلیک میل کیا جا سکے۔ حیدر نے ہمت دکھاتے ہوئے گاڑی کو لاک کر رکھا تھا، لیکن خوف ان دونوں کے چہروں سے صاف ظاہر تھا۔ مینا کیبن میں اکیلی ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور اسے اس بات کا شدید جرم کا احساس کھائے جا رہا تھا کہ اس کے ماضی کے سائے کی وجہ سے اس ہنسے مسکراتے خاندان کی خوشیاں اور جانیں خطرے میں پڑ چکی تھیں۔ اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر اپنے سہاگ اور ان دونوں بھائیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی، جبکہ سڑک پر اذلان کی گاڑیاں وقت پر پہنچ چکی تھیں اور ایک زبردست مقابلے کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ اذلان کی سیکورٹی ٹیم نے وقت پر پہنچ کر تایا کے گنڈوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور اپنے اثر و رسوخ اور حکمت عملی
کے بغیر کسی بڑے نقصان کے ان تمام شریر عناصروں کو قابو میں کر لیا۔ حیدر اور نمیر جو خوف سے ڈھال ہو چکے تھے، اپنے بھائی اذلان کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگے۔ اذلان نے اپنے دونوں بھائیوں کو محفوظ دیکھ کر ایک گہرا اور شکر کا سانس لیا، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلا غصہ اب اپنے عروج پر تھا، کیونکہ بات اب حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ دونوں بھائیوں کو ساتھ لے کر سیدھا اپنے دفتر پہنچا، جہاں مینا بدحواسی کی حالت میں مسلح پر بیٹھی ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جیسے اذلان نے حیدر و نمیر کے ساتھ کیبن میں قدم رکھا، مینا نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے سے لگا لیا اور بار بار معافی مانگنے لگی کہ میری وجہ سے تم دونوں کی جان خطرے میں پڑی۔ حیدر نے مینا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھابھی آپ معافی مت مانگے، کیونکہ آپ اب ہماری فیملی ہیں اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اذلان جو خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا اور گہرا فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو گھر جانے کا حکم دیا اور پھر مینا کی طرف مڑا، جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اذلان نے اس کے قریب آ کر اس کے آنسو اپنے گھوٹے سے پونچھے اور نہایت ٹھنڈے مگر معصوم لہجے میں کہا، مینا اب یہ کھیل مزید نہیں چلے گا۔ وہ لوگ میرے خاندان تک پہنچے ہیں اور اس کی قیمت انہیں چکانی پڑے گی۔ میں تمہیں اب کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، نہ ہی اپنے بھائیوں کو۔ مینا نے اذلان کی آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے بے پناہ محبت، تڑپ اور ایک غیر متزلزل تحفظ دیکھا، جس کے تمام پچھلے درد کو دھو گیا۔ لیکن اسی رات جب وہ سب گھر واپس پہنچے تو مینا نے اذلان کے سو جانے کے بعد خاموشی سے ایک بڑا قدم اٹھانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ اس گھر میں عطایا کا نشانہ یہی خاندان رہے گا، اور اس نے اذلان کی محبت کے بدلے اپنی قربانی دینے کا خاموش فیصلہ کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں پورا گھر سکون کے آغوش میں ڈوبا ہوا تھا، مگر مینا کا دل ایک اندیکھے خوف اور شدید کرب سے رو رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے اذلان کو سنجیدہ اور پروقار چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، جس کی پیشانی پر نیند میں بھی تحفظ اور فکر کی چند شکنیں نمایاں تھیں۔ مینا نے آستگی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اذلان کے ہاتھ کو چھوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس لمس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر بسانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی حیدر اور نمیر پر ہونے والے حملے کے بعد اس کے تایا کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس گھر میں رہی تو اذلان شاہ کی دنیا تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ اذلان کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کی عزت اور اس کی محبت کو نشانہ بنا رہے تھے۔ مینا نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے بستر سے قدم نیچے اتارے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور کامتے ہاتھوں سے اذلان کے نام اپنا آخری پیغام لکھنا شروع کیا، جس میں اس نے لکھا، اذلان میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور شاید اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے بھائیوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ کی قائم کردہ اس دنیا پر کوئی بھی حرف آئے۔ میں اپنے تایا کے پاس جا رہی ہوں تاکہ ان کا سارا غصہ اور تمام مطالبے مجھ تک محدود رہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے خط کا نائٹ اسٹینڈ پر رکھا اور اذلان کو طرف آخری بار تڑپتی نگاہوں سے دیکھ کر خاموشی سے اپنے قدم ڈرائنگ روم کے عقبی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ بارش کی دھیمی بوچھاڑ اور رات کی سرد ہوا میں وہ اکیلی سڑک پر نکل آئی تاکہ اپنی سہاگ کی زندگی کو محفوظ بنا سکے، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی خوشیوں کی قربانی کی نہ دینی پڑے۔ صبح کے سورج کی پہلی کرن جب اذلان کے چہرے پر پڑی تو اس نے بستر کی دوسری طرف ہاتھ پھیلا کر مینا کی موجودگی کو تلاش کرنا چاہا، لیکن خالی بستر دیکھ کر اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ شروعات میں اسے لگا شاید وہ ناشتہ بنانے یا شرارت کرنے نیچے گئی ہوگی، لیکن جب اس کی نظر نائٹ اسٹینڈ پر رکھے اس سفید لفافے پر پڑی تو اس کے دل میں ایک شدید اور دل دہلا دینے والا خدشہ بیدار ہوا۔ اذلان نے جبڑ کر خط اٹھایا۔ جیسے جیسے وہ خط کے الفاظ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی تمام رنگت اڑ گئی اور اس کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اذلان کے اندر جیسے طوفان برپا ہو گیا، کیونکہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مینا اپنے سہاگ کو بچانے کے لیے اتنی بڑی اور خطرناک حماقت کر بیٹھے گی۔ وہ بدحواسی کی حالت میں نیچے بھاگا، جہاں حیدر اور نمیر ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ اذلان کی دلی حالت چہرے پر پھیلا شدید خوف دیکھ کر دونوں بھائی بھی گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اذلان نے دھاڑتے ہوئے کہا، مینا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور وہ سیدھی اپنے تایا کے جال میں کود چکی ہے۔ یہ سنتے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ حیدر اور نمیر نے اپنے بھائی کی زندگی میں پہلی بار اتنا بے بس اور تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اذلان شاہ جو ہمیشہ فیصلوں میں چٹان کی طرح مضبوط رہتا تھا، آج جس کی آنکھوں میں مینا کو کھونے کے خوف سے سرخ ڈوڑے تیر رہے تھے، اس سے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے تمام سیکورٹی نیٹ ورک، پرائیویٹ انویسٹیگیٹر اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو الرٹ کر دیا اور خود گاڑی کی چابی اٹھا کر طوفانی رفتار سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف مینا جو اپنے تایا کے پرانے ویران حویلی نما بنگلے کے سامنے پہنچ چکی تھی، اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اپنے سہاگ کی سلامتی کے لیے اس نے اپنے قدم اس حویلی کی تاریک بھیانک دنیا کے اندر بڑھا دیے، جہاں اس کا ظالم تایا اپنے زہریلے تاثرات کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا
تاریک اور ویران حویلی کا لوہے کا بھاری دروازہ ایک بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ بند تو مینا کی روح کانپ گئی۔ سامنے حال میں اس کا ظالم تایا اپنے زہریلے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں فتح کا غرور صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے مینا کی طرف دیکھ کر قہقہ لگایا اور بولا، آخر کار میری معصوم بھتیجی کو اپنے تایا کی پناہ میں آنا ہی پڑا، لیکن اس سے کیا معلوم تھا وہ جسے پناہ سمجھ کر آئی ہے وہ اصل میں اس کی جائیداد پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کرنے اور اسے زندان میں ڈالنے کا جال بنا چکے ہیں۔ مینا نے اپنے چہرے سے خوف کو غائب کرتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا، میں یہاں تمہارے کسی مطالبے سے ڈر کر نہیں آئی، بلکہ اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کو تمہاری شرارتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آئی ہوں۔ تمام جائیداد جس کاغذ پر مجھ سے سائن کروانا چاہتے ہو کرواؤ، لیکن میرے شوہر اور ان کے خاندان سے دور رہنا۔ تایا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اس کا فون چھین کر دور پھینک دیا اور کہا، اب تم اس حویلی سے کبھی باہر نہیں نکل سکو گی اور نہ ہی تمہارا وہ اذلان شاہ تمہیں یہاں ڈھونڈ پائے گا۔ دوسری طرف اذلان شاہ کی گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف حد تک سنجیدگی اور خوف میں خونی سرخ ڈوڑے تیر رہے تھے۔ اسے اپنے تمام نیٹ ورک کو فعال کیا اور شہر کے کونے کونے میں مینا کی تلاش جاری تھی۔ جب اذلان کا فون مینا کا آخری لوکیشن اس ویران حویلی کی طرف ملنے کا اشارہ ملا تو اس کو دل میں امید کی شمع جل اٹھی۔ اذلان نے اپنی سیکورٹی چیف کو بیک اپ ٹیم کے ساتھ اس لوکیشن کی طرف فوراً پہنچنے کا حکم دیا اور خود کسی طوفان کی طرح اپنی گاڑی کا رخ اس تاریک حویلی کی طرف موڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مینا کی جان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرے میں بڑھتی جا رہی تھی۔ حویلی کے گرد خاموشی کا راج تھا، لیکن اندر مینا پر جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ تایا کے گنڈوں نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر مینا نے اپنے شوہر کی محبت کی طاقت سے ان کا سامنا کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے اس کا خاندان محفوظ ہے وہ کسی کاغذ پر سائن نہیں کرے گی۔ تایا نے غصے میں آ کر جیسے اپنا ہاتھ مینا پر اٹھانے کی کوشش کی، اسی سیکنڈ حویلی کے مین گیٹ پر شدید دھماکے جیسی آواز آئی اور دروازہ ٹوٹ کر ایک طرف گر گیا۔ اذلان شاہ اپنی پوری شاندار غضبناک شخصیت کے ساتھ حویلی کے حال میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا روپ اتنا خوفناک تھا کہ تایا کے گنڈے ایک پل کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اذلان نے بغیر کسی فلمی مار دھاڑ کے اپنے ساتھ آئی قانونی ٹیم، پولیس حکام اور اپنے بااثر رسوخ اس ایسے داؤ کھیلے کہ تایا اور اس کے آدمیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اذلان نے حویلی میں موجود تمام غیر قانونی کاموں حملوں کے ایسے ٹھوس ثبوت پولیس کے سامنے پیش کر دیے کہ تایا کا بچ نکلنا ناممکن ہو گیا۔ مینا نے جب اذلان کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ اذلان تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدھا مینا کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھام لیا جیسے وہ دنیا کی کوئی طاقت اس دوبارہ ان دونوں کو الگ نہ کر سکے۔ اذلان نے مینا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے انتہائی جذباتی کامتی آواز میں کہا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ میری زندگی کی ہر خوشی اور ہر سانس تم سے جڑی ہے۔ یہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ حویلی کا وہ تاریک ماحول اذلان کی اس بے پناہ سچی محبت کے سامنے پگھلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ویران حویلی کے حساب میں وقت جیسے تھم چکا تھا۔ اذلان کے مضبوط ہاتھوں سے اپنا چہرہ محسوس کرتے مینا کی تمام تر ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر اذلان کے سینے سے جا لگی۔ اس کے آنسو اذلان کی قمیض کو بھگو رہے تھے، مگر اذلان نے اسے اتنی شدت اور تحفظ سے اپنے اثار میں لے رکھا تھا جیسے وہ دنیا کی بلا کو اس سے دور رکھنا چاہتا ہو۔ پولیس نے موقع پر ہی تایا اور ان کے تمام گنڈوں کو ہتھکڑیاں لگا کر حراست میں لے لیا۔ قانون کا گھیرا اس پر تنگ ہو چکا تھا، اب ان کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ اذلان نے انتہائی نرمی سے مینا کو اپنے ساتھ لگایا اور باہر کھڑی گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ پورے راستے اذلان نے مینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جدا نہیں ہونے دیا۔ اس کی گرفت میں ایک بے ساختہ بے پختہ یقین تھا جو مینا کے اندر کے تمام خوف مٹا رہا تھا۔ جب گاڑی گھر کے سین میں رکی تو حیدر نعمان پہلے سے بے تابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنی پیاری بھابھی کو صحیح سلامت دیکھ کر دونوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اذلان مینا کو سیدھا اوپر اپنے کمرے میں لے آیا، اسے مینا کو بستر پہ بٹھایا، خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اذلان نے مینا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی جذباتی اور دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اذلان شاہ کی دنیا کا کیا ہوتا؟ مینا نے اذلان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی تڑپ اور سچی محبت دیکھی تو اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراتے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ اسے اذلان کے چہرے کو چھپ کر کہا، میں ابھی آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں اذلان۔ اس رات دونوں کے درمیان برسوں کی خلیج، تمام غلط فہمیاں ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں اور ان کے دل ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اگلی صبح کا سورج اس گھر کے لیے نئی دلکش شروعات لے کر آیا۔ تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہو چکی تھیں اور مینا کے تایا کے تمام ظالم غیر قانونی کاموں کی سزا مل چکی تھی۔ مینا کی جائیداد اور اس کے تمام حقوق اب مکمل طور پر محفوظ ہو چکے تھے اور اس کی زندگی پر منڈلانے والے تمام کالے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ گھر کی فضا میں ایک بار پھر وہی پرانی شادابی کہہ کے لوٹ آئے تھے۔ ناشتے کی میز پر حیدر اور نمیر حسب معمول اپنی بھابھی کے ساتھ شرارتیں کر رہے تھے اور مینا بھی اب اپنے مکمل حق کے ساتھ ان کا جواب دے رہی تھی۔
اذلان جو خاموشی سے چائے کا کپ تھامے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر وہی مسکراتے ہوئے نرمی تھی جو کبھی مینا کی معصومیت نے پہلی بار جگائی تھی۔ اذلان کے فون پر اس کے بزنس پارٹنر کا فون آیا جس نے اسے آفس آنے کی یاد دہانی کرائی، لیکن اذلان نے مسکرا کر فون سائڈ پر رکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج سے اگلے کچھ دنوں کے لیے آفس کے تمام کام تم دونوں سنبھالو گے کیونکہ میں اپنی بیوی کو گھمانے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حیدر نمیر نے خوشی سے شور مچانا شروع کر دیا جبکہ مینا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر مینا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گارڈن کی طرف لے آیا۔ کھلے آسمان تلے پھولوں کی مہک کے درمیان اذلان نے مینا کے سامنے ایک چھوٹا سا باکس رکھا اور مینا نے حیرت سے باکس کھولا تو اس میں دنیا کی سب سے نایاب چاکلیٹ کے ساتھ اس کا وہی پسندیدہ لولی پاپ چمک رہا تھا۔ مینا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، اب ہماری زندگی میں صرف مٹھاس ہوگی، کوئی کرواہٹ نہیں۔ اور دونوں کے دل ایک نئی خوبصورت اور پرسکون دنیا کا استقبال کر رہے تھے، روشنیوں، پرسکون ہواؤں اور مسرت کے گہرے احساس سے۔ معطر وہ صبح اذلان شاہ کے عالیشان ولا کی ایک نئی اور لازوال داستان کا آغاز کر رہی تھی، جہاں ماضی کے تمام تر طوفان، ڈر اور فاصلے خوبصورت خواب کی طرح چھٹ چکے تھے۔ اب صرف ایک دائمی رومانوی سحر کا راج تھا۔ اذلان اور مینا اپنے خوبصورت گارڈن میں لگے پھولوں کے پودوں کے درمیان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جہاں کھلے ہوئے گلاب کی مہک فضا کو مزید پرکیف بنا رہی تھی۔ اذلان نے اپنے ہاتھوں میں تھامے چھوٹے سے ڈبے کو مینا کی طرف بڑھایا جس میں وہی لولی پاپ اور چاکلیٹ چمک رہی تھی جو ان کے اس رشتے کو ازل کی سب سے معصوم اور دلکش نشانی تھی۔ مینا نے اپنی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے اوپر دیکھتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائیں اور اذلان کے چہرے پر پھیلی اس بے پناہ محبت، غرور اور والہانہ پن کو دیکھا جو اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مینا کے نازک ہونٹوں پر ایک دل نشین کھلکھلاہٹ بکھر گئی جس نے اذلان کے دل کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر وہی بے ترتیب رفتاری بخش دی، اور اذلان نے بغیر کسی توقف کے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے انتہائی دھیمے، گہرے اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، منہا، زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے تو تنہائی، ذمہ داری اور دنیا کے گرم و سرد حالات کا سامنا اکیلے کیا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ایک بار بار لولی پاپ کی فرمائش کرنے والی معصوم سی لڑکی میری پوری کائنات بن جائے گی۔ مینا نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اتنے پیار سے تھاما کہ اذلان کی آنکھوں میں محبت کی نرم شمعیں جل اٹھیں۔ اسی اثنا میں پیچھے سے حیدر اور نمیر کی شرارتوں سے بھری آوازیں گونجیں جو دونوں کو یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھ کر خوب تالیاں بجا رہے تھے، اور حیدر نے آگے بڑھ کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا، بھائی، اب اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو ہم سب مل کر اس نئے سفر اور اس جیت کا جشن منا لیں کیونکہ اب بھابھی ہماری ٹیم میں واپس آ چکی ہیں۔ نمیر نے بھی شرارت سے تائید کی، جس پر اذلان نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا، ایک دلکش مسکان سجائی اور پہلی بار اپنے چہرے کی روایتی سنجیدگی کو مکمل طور پر ہوا میں اڑا دیا۔ اس شام پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں، خوبصورت ڈیکوریشن اور عزیز و قارب کی کہکوں سے سجا دیا گیا، جہاں ہر شخص اذلان شاہ کی زبردست کامیابی، اس کی خوبصورت دلہن اور اس کی فیملی کی یکجہتی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ جب تمام مہمان رخصت ہو گئے اور پورا گھر ایک بار پھر سکون کے غلاف میں لپٹ گیا تو اذلان نے مینا کو ساتھ لیا۔ دونوں اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے جہاں سے پورا شہر چاند کی دھیمی چاندنی صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مینا کے بالوں کی زلفوں کو چھو کر گزر رہے تھے، اور اذلان نے پیچھے سے آ کر نہایت نرمی اور محبت سے مینا کو اپنے آغوش میں سمو لیا، اس کے شانے پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولا کہ مینا، اب ہماری زندگی کی کتاب میں کوئی تلخی، کوئی سسپینس اور کوئی مجبوری نہیں رہے گی، صرف ہم ہوں گے، ہماری سچی محبت ہوگی۔ مینا نے اذلان کے مضبوط محفوظ پناہگاہ میں اپنا سر مزید پیچھے ٹکایا اور آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہوئے دل سے شکر ادا کیا۔ جس سفر کا آغاز ایک مجبوری اور پناہگاہ سے ہوا تھا، وہ آج دنیا کی سب سے خوبصورت، جاندار اور لازوال جذبوں کی صورت میں ایسی مکمل اور پرمسرت زندگی کا روپ دھار چکا تھا جس کی مٹھاس اب کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اور یوں یہ زبردست داستان ایک دلکش، حسین اور مکمل ترین اختتام کو پہنچی۔ بھائی، اب آپ شادی کر لیں پلیز، ہمیں ایک پیاری سی بھابھی چاہیے۔ حیدر اور نمیر کی بات پہ وہ دھیما سا مسکرایا۔ والدین کی وفات کے بعد اذلان نے دونوں کو باپ بن کے پالا تھا، لیکن گھر میں عورت کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ اذلان ان کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ ہم نے بھابھی پسند کر لی ہے، اور وہ دو نمونے مل کے اپنی پیاری دوست منہا کو بھابھی بنا لائے۔
اذلان کو لگا وہ اس کی شادی ایک میچور لڑکی سے کروائیں گے۔ بات سنیں، یہ زپ بند کر دیں۔ اپنے سے 12 سال چھوٹی منہا کو دیکھتے گہرا سانس بھرا کہ وہ ایک دم اس کی جانب مڑی۔ اذلان اس کا فگر دیکھتا ایک پل کو دھنگ رہ گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ مجھے لولی پاپ کھانا ہے، اس کی فرمائش سنتے اذلان کے ہونٹوں پہ مسکان۔ روشنی اور کہکوں سے سجا وہ کشادہ ڈرائنگ روم جہاں وقت جیسے لمحے بھر کے لیے تھم گیا تھا۔ جب اذلان نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کی طرف حیرت اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا تھا، جو سامنے بیٹھے کسی معصوم بچے کی طرح نادان مسکراہٹیں سجائے اسے ہی دیکھ رہے تھے، اذلان کے چہرے پر ہمیشہ قائم رہنے والی متانت اس وقت اور گہری ہو گئی تھی۔ جب حیدر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی اب آپ شادی کر لیں پلیز، ہمیں ایک پیاری سی بھابھی چاہیے، جس پر نمیر نے بھی تائید میں تیزی سے سر ہلایا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس پر اذلان کے سخت تاثرات میں ایک دھیمی سی مسکراتے ہوئے نرمی شامل ہو گئی تھی، کیونکہ والدین کی اچانک وفات کے بعد اسے اپنے تمام خوابوں اور خواہشات کو دفن کر کے صرف ان دونوں بھائیوں کو باپ بن کر پالا تھا اور ان کے لیے اپنی پوری جوانی وقف کر دی تھی۔ مگر اس بڑے سے اور عالیشان گھر میں ایک عورت کے لمس اور اس کی موجودگی کی کمی ہر لمحہ شدت سے محسوس ہوتی تھی، جسے پورا کرنے کے لیے آج یہ دونوں بھائی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اذلان نے گہرا سانس لیتے ہوئے ان کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ دونوں اس کے لیے کسی سمجھدار، سنجیدہ اور خاندانی لڑکی کا انتخاب کریں گے جو اس کے ساتھ اس گھر کو بھی سنبھال سکے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دونوں نمونے پہلے ہی اپنا کھیل مکمل کر چکے ہیں، اور جب حیدر نے نہایت فخر سے اعلان کیا کہ ہم نے بھابھی پہلے ہی پسند کر لی ہے اور وہ دو نمونے مل کے اپنی پیاری اور جگری دوست منہا کو اس کی دلہن بنا کر لانے والے تھے، تو اذلان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچی تھی۔ شادی کی تمام رسمیں کسی خواب کی طرح تیز رفتاری سے نبھائی گئیں، اور وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جب اذلان اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں سجا ہوا بستر اور ہلکی سی روشنی ایک عجیب سا رومانوی ماحول بنا رہی تھی۔ لیکن اذلان کا ذہن اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ایک میچور اور سنجیدہ لڑکی کا سامنا کرنے جا رہا ہے، مگر جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس پل بھر کے لیے اٹک گیا، جب منہا جو اپنے سرخ لباس عروسی لباس میں کسی پری کی طرح چمک رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی دلہن والی سنجیدگی کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہ بے باکی اور معصومیت سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی کہ بات سنیں ذرا، یہ زپ بند کر دیں۔ اور اپنے سے پورے 12 سال چھوٹی اس منہا کی عجیب اور بے ساختہ فرمائش سن کر اذلان نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا، مگر جیسے ہی منہا ایک دم اس کی جانب مڑی اور اذلان کی نظریں اس کے حسین سراپے اور بے پناہ خوبصورتی پر پڑی تو وہ ایک پل کو واقعی دنگ رہ گیا۔ لیکن اس حیرت کا سلسلہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگلے ہی سیکنڈ منہا نے بچوں کی طرح منہ بنا کر ایک اور معصومانہ فرمائش داغ دی کہ مجھے لولی پاپ کھانا ہے، اور اس کی یہ سادگی اور نادانی دیکھ کر اذلان کے سخت اور سرد ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی، جو اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، اور کمرے میں پھیلی ہوئی دھیمی روشنی میں اذلان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر منہا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلا دی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی سخت گیر اور سنجیدہ انسان ہے جس کا نام سن کر اس کے بھائی حیدر اور نمیر بھی ایک پل کے لیے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ اذلان نے اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے خود کو واپس اسی روایتی سنجیدہ روپ میں ڈھالا، اور منہا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر روبدار لہجے میں پوچھا کہ کیا تمہیں واقعی اس وقت لولی پاپ کھانا ہے؟ جس پر منہا نے بغیر کسی خوف کے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور اس بات میں سر ہلا کر بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، مجھے بالکل ابھی کھانا ہے، کیونکہ حیدر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر میں میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ لیکن آپ تو بس مجھے گھورے جا رہے ہیں۔ اور اس کی اس بے باک بات پر اذلان اپنے اندر اٹھتے ہوئے حیرت کے طوفان کو بمشکل چھپا پایا، اور پھر خاموشی سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں اس نے اپنے فون سے نیچے ملازم کا فون کر کے فوراً کچھ سویٹس اور لولی پاپس اوپر بھجوانے کا حکم دیا، جو سن کر منہا کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے حد پیاری مسکان پھیل گئی۔
تھوڑی ہی دیر میں ملازم جب ٹرے لے کر آیا تو منہا بغیر کسی شرم یا جھجک کے آگے بڑھ کر اپنی پسندیدہ کینڈی اٹھائی اور شیروانی کے بھاری دوپٹے کو ایک طرف پھینک کر صوفے پر یوں براجمان ہو گئی جیسے وہ اپنے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو، جبکہ اذلان خاموشی سے اس کے ہر انداز، اس کے ہر ادائے معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں یہ احساس بیدار ہو رہا تھا کہ اپنے سے 12 سال چھوٹی اس لڑکی کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، مگر اسی اثناء میں منہا کا فون جو صوفے کے کونے پر پڑا تھا اچانک تھر تھر آیا اور اس کی اسکرین پر ایک گمنام نمبر چمکنے لگا، جسے دیکھتے ہی منہا کے چہرے کی تمام معصومیت اور شادابی پل بھر میں غائب ہو گئی اور ایک زردی سی اس کے خوبصورت چہرے پر چھا گئی۔ اذلان کی تیز نگاہوں نے اس بدلاؤ کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ جب منہا نے گھبرا کر اذلان کی طرف دیکھا اور جلدی سے فون کی کال کاٹ کر فون کو الٹا کر کے رکھ دیا، اذلان نے آگے بڑھ کر نہایت نرم مگر تفتیشی لہجے میں پوچھا کہ کس کا فون تھا اور تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ تو منہا نے نظریں چرا کر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس کسی لانگ ڈسٹینس کمپنی کی پرومو کال تھی۔ مگر اس کی کانپتی ہوئی آواز اور آنکھوں میں تیرتا ہوا خوف اذلان جیسے تجربہ کار اور باریک بین انسان سے چھپ نہ سکا۔